ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى آواز تھوڑا کرو وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى اور اس نے جبریل کو دوسری بار اترتے ہوئے دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس جس کے پاس جنت المأوا ہے جب اس بیری کے درخت کو ڈھانپ رکھا تھا جس چیز نے ڈھانپ رکھا تھا اس جانے والے کی آنکھ نہ ادھر ادھر ہوئی نہ بھٹکی اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیوں کو دیکھا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ معراج والا معجزہ ہے. کہ عالم بیداری میں اسی وجود مقدس کے ساتھ آپ کو بیت اللہ سے بیت المقدس پہنچایا گیا. ٹھہر جو پیچھے ہو جاؤ، چھوڑ دو اس میں، چھوڑ دو. اور پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی. جنت اور جہنم کے منظر دکھائے گئے. آپ سدرۃ المنتہا سے اوپر چلے گئے، اللہ کے قرب میں پہنچے. اور بغیر واسطہ جبریل کے آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے. بیت المقدس میں تمام انبیاء کو اکٹھا کیا گیا اور آپ ان تمام انبیاء کے امام بنے. چالو ادھر پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی بندہ اگے نہ آئے. اور اس وعدے کو پورا کیا گیا جو وعدہ اللہ نے تمام انبیاء سے لیا تھا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ اللہ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا کہ میں تمہیں نبوت بھی عطا کرتا ہوں، رسالت کا تاج بھی تمہارے سروں پہ رکھتا ہوں، لیکن ایک عہد کرو میرے ساتھ کہ تمہاری موجودگی میں اگر میرا آخری پیغمبر آ جائے
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم اس آخری پیغمبر پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو۔ تمام نبیوں نے یہ عہد کیا، اقرار کیا۔ اللہ نے بیت المقدس میں آپ کو تمام نبیوں کا امام بنا کے اس عہد کو پورا کر دی۔ معراج کا جو واقعہ ہے تفصیلی واقعہ، یہ آپ اخباروں میں بھی پڑھتے ہیں، مختلف رسائل جرائد اسے بیان کرتے ہیں، کیسے جبریل آئے، کیسے سواری پیش کی، سواری نے کیا کہا، پہلے آسمان پہ کس نبی کی ملاقات ہوئی، دوسرے پر کس کی ہوئی، تیسرے پر کس کی ہوئی۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ یہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ میں سفر معراج کی چند اہم باتیں جس کی طرف عام لوگ توجہ نہیں کرتے، خطباء اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، میں وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ پہلی ایک بات یا دو باتیں آج کے خطبے میں بیان کروں۔ یہ جو آپ کا سفر ہے معراج کا، کیا یہ روحانی سفر تھا؟ یہ خواب میں آپ کو سب کچھ دکھایا گیا، بیت المقدس اور پھر آسمانوں کی سیر، یا یہ عالم بیداری میں اسی وجود مقدس کو جسد مار روح اللہ نے زمین کی پستیوں سے اٹھا کے عرش کی بلندیوں تک پہنچا؟ کچھ لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے کہ یہ عالم بیداری کا سفر نہیں تھا، یہ آپ کا خواب تھا، اور یہ سفر روحانی تھا، روحانی۔ اس میں کئی بڑے بڑے لوگ بھی ہوئے جنہوں نے اس کا انکار کیا، لیکن جمہور علماء امت کے اس بات پہ متفق ہیں کہ سفر معراج روحانی نہیں تھا، جسمانی تھا۔ یہ خواب نہیں ہے کہ خواب کے اندر یہ سب کچھ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، نہیں۔ عالم بیداری میں اسی وجود مقدس کے ساتھ آپ یہ سفر فرما رہے ہیں۔ ہاں، آپ کو جتنی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں نا، وہ مثالی ہیں، وہ حقیقی نہیں ہیں۔ جتنی چیزیں آپ کو راستے میں دکھائی جا رہی ہیں، جنت، جنت کے مکان، جہنم، جہنم میں لوگوں کو عذاب کس طرح ہو رہا ہے، غیبت کرنے والے کو، جھوٹ بولنے والے کو، نماز نہ پڑھنے والے کو، زنا کرنے والے کو، چغل خور، یہ میں اس پر بھی ایک جمعے پہ روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ۔ یہ سب مثالی ہے، جو کچھ دکھایا جا رہا ہے۔ وہاں انبیاء کے اجساد بھی مثالی ہیں،
یہ نہیں ہے کہ وہ قبروں سے اٹھ کے آ گئے یا ان کی روحیں آسمان سے نیچے آ گئی ہیں، نہ، جسد ان کی اپنی قبروں میں رہے اور ان کی ارواح اپنی اپنی جگہ پہ رہیں، مثالی طور پہ انبیاء کو وہاں لایا گیا۔ یہ عالم امثال تھا۔ مُثِّلَ لِيَ النَّبِيُّونَ، میرے لیے نبیوں کو مثالی وجود میں لایا گیا۔ یہ کئی لوگ مثالی وجود کا مذاق بنانے لگتے کہ یہ مثالی وجود کیا ہوتا ہے؟ ایک اصلی وجود ہوتا ہے اور ایک مثالی وجود ہوتا ہے۔ جب آپ جنت میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک حوض کے کنارے پہ غسل فرما رہے۔ یہ غسل کرنا روح کا کام ہے، روح غسل کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ایک مثالی جسم عطا کیا۔ آپ فرماتے ہیں میں کچھ آگے گیا تو میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھا جو 6 مہینے کی عمر میں انتقال کر گیا تھا، کہ اسے اللہ نے ایک دایا دی ہے اور وہ اس کا دودھ چوس رہا ہے۔ تو یہ دودھ چوسنا روح کا کام ہے، ہونٹوں سے بندہ چوستا ہے۔ تو مثالی اجساد کا مذاق نہ بنایا جائے۔ یہ سب کچھ عالم امثال تھا جو آپ کو دکھایا جا رہا تھا، لیکن آپ کا سفر جو تھا وہ خواب کا نہیں تھا، وہ سفر کیا تھا؟ عالم بیداری میں تھا، اسی جسم کے ساتھ تھا، انہی آنکھوں کے ساتھ۔ اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ آپ کے پلے، میں دلیل 1-2 دلیلیں دے دیتا ہوں کہ آپ کے پلے یہ بات پڑ جائے۔ اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ نے اس سفر کی ابتدا کی قرآن میں، اس کو بیان کیا تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد یہاں سبحان دعویٰ ہے، دعویٰ۔ میری ذات شریکوں سے پاک ہے، میری ذات عاجزیوں سے، نقائص سے، عیبوں سے، کمزوریوں سے، میری ذات اولاد سے، ماں باپ سے، کنبے قبیلے سے، نیند سے، تھکاوٹ سے، کھانے سے، پینے سے، سونے سے، عاجزیوں سے میری ذات پاک ہے، یہ دعویٰ ہے۔ اس پر اللہ نے دلیل کیا پیش کی؟ فرمایا میں عاجزیوں سے، عیبوں سے، نقائص سے، کمزوریوں سے، مجبوریوں سے، معذوریوں سے، شرک سے پاک ہوں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ میں نے اپنے بندے کو زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور عرش کی بلندیوں تک پہنچا۔ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو اللہ اسے اپنے سبحان ہونے پر بطور دلیل پیش کرتے۔ یہ کون سا کمال تھا خواب میں جانا؟ آج بھی آپ میں سے کوئی خواب دیکھ سکتا ہے کہ میں نے احرام باندھا ہے، میں بیت اللہ پہنچ گیا ہوں۔ کئی لوگ دیکھتے بھی، میں نے احرام باندھا ہے، میں بیت اللہ پہنچ گیا ہوں، بیت اللہ کا میں طواف کر آب زمزم پی رہا ہوں، صفا مروہ کے درمیان۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خواب میں دیکھے کہ میں عرش پہ چلا گیا ہوں، آسمانوں پہ میں چلا گیا۔ تو یہ کون سا کمال ہے؟ یہ تو عام آدمی بھی دیکھ سکتا ہے۔ جس واقعہ کو میرے رب نے
اپنے سبحان ہونے کی دلیل قرار دیا، یقیناً وہ واقعہ خواب کا نہیں ہو سکتا، عالم بیداری ہی کا ہو سکتا ہے۔ یوسف صاحب سونا نہیں، اگے میں سپیکر تو بڑا تنگ آیا، آپ سو جائیں گے تو میں ہوں نس جاؤں گا اتھوں اٹھ کے۔ یہ پہلی دلیل ہے اس بات پر کہ آپ کا یہ سفر خواب کا سفر۔ دوسری دلیل اس پر یہ ہے کہ جب اللہ اس سفر میں میرے آقا کو ذکر کرتی ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ سبحان الذی اسرا بروح عبدہ۔ کیسے ذکر کرتے ہیں؟ صرف بندہ نہیں، اپنا بندہ، اس بڑا فرق ہے بندے ہونے میں اور اللہ خود کہے میرا بندہ۔ عبد کا اطلاق روح پر نہیں ہوتا ہے، کسی لغت میں قرآن کے کسی مقام پر آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ عبد کا اطلاق روح پر ہو۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ میرے پیارے پیغمبر کے رات کو تہجد میں کھڑے ہونے کا ذکر کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَلَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ۔ تو یہاں جو عبداللہ اللہ نے کہا تو کیا روح مراد ہے یا جسم مراد ہے، وجود مراد ہے؟ تو عبد کا اطلاق جو ہے یہ روح پر نہیں ہوتا، یہ کس پر ہوتا ہے؟ جسم بما روح۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ یہاں جو لفظ بولا گیا نا اسرا، اسرا، امام راغب نے یہ بات لکھی، وہ ہمارے لغت کے امام ہیں، انہوں نے مفردات القرآن لکھی اور انہوں نے بحث کی ہے ایک ایک مشکل لفظ پہ، اس لفظ کا مادہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ امام راغب کہتا ہے اسرا رات کے چلنے کو کہتے ہیں اور جسد مار روح کے چلنے کو کہتے ہیں۔ اسرا لے گیا، لے گیا یعنی روح کو نہیں لے گیا، کس کو لے گیا؟ بدن کو۔ یہ تیسری دلیل ہے اس بات پر کہ آپ کا یہ سفر روحانی نہیں تھا بلکہ آپ کا یہ سفر جسمانی تھا۔ اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ سفر خواب کا ہوتا اور یہ سفر روحانی ہوتا تو میرے آقا کے معجزوں میں شامل نہ ہوتا۔ خواب میں جانا کون سا معجزہ بن گیا جی؟ خواب میں تو کوئی بندہ بھی یہاں سے بیت اللہ پہنچ سکتا ہے، مسجد نبوی پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ واقعہ آپ کے معجزات میں شامل ہے اور بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو یہ معجزہ تب ہی بنے گا نا جب روحانی نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ پھر معجزہ بنے گا۔ اور اس سے بھی زبردست دلیل یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ خواب کا ہوتا تو مشرکین مکہ اس واقعہ کا مذاق نہ بناتے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات پہ کہ یہ واقعہ خواب کا نہیں تھا بلکہ یہ واقعہ عالم بیداری میں پیش آیا، تبھی تو مشرکین نے اس کو جھٹلایا، اس کا مذاق بنایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے ایک قلیل حصے میں ایک آدمی بیت اللہ سے نکلے اور بیت المقدس پہنچ جائے۔ انہوں نے مذاق بنایا، پھپتیاں کسیں۔ خواب ہوتا تو مذاق بناتے، خواب میں کون سی یہ بعید بات ہے؟
کہ بندہ بیت اللہ پہنچ جائے، مسجد نبوی پہنچ جائے، بیت المقدس پہنچ جائے. آج بھی کسی کو خواب آئے وہ بیت المقدس پہنچ جائے، بیت المقدس میں وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے آئے، صبح کسی کو بتائے، کسی نے مذاق اڑانا ہے؟ مشرکین کا مذاق اڑانا، اس واقعہ کو سن کر میرے نبی پر پھبتیاں کسنا، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ واقعہ خواب کا نہیں تھا، عالم بیداری کا تھا، اور اسی وجود کے ساتھ تھا. جب آپ نے کہا میں نے بیت المقدس میں گیا تھا اور میں نے نبیوں کا امامت کی اور میں وہاں سے راتوں رات ہو کے آ گیا ہوں، تو مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ ان میں سے ایک بندہ بولا، اس نے کہا میں بیت المقدس کئی مرتبہ گیا ہوں، کئی مرتبہ گیا ہوں، آپ راتوں رات بیت المقدس ہو کے آئے ہیں؟ تو بولا بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں؟ کھڑکیاں کتنی ہیں؟ روشن دان کتنے؟ بتاؤ ہمیں. تو اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو انہیں یہ پوچھنے کی ضرورت تھی کہ اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں. آپ ہمیشہ مسجد معاویہ میں جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ سے بھی کوئی بندہ پوچھے نا کہ معاویہ مسجد کی الماریاں کتنی ہیں، تو ان کو ہی پتہ نہیں. آپ الماریاں گنتے رہتے ہیں. ڈھیر سارے ستون ہو نا کسی مسجد کے، تو کوئی بندہ پوچھے بھئی آپ کی مسجد کے ستون کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں، تو بندے کو پتہ نہیں، وہ کوئی دروازے گنتا رہتا ہے. اور میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کے اپنے گھر کے دروازے کتنے ہیں، آپ یہ بھی جواب نہیں دے سکتے. اس کے لیے گننا پڑے گا. یہ کس تے نعرہ مارے دروازے کا پتہ نہیں لگا. کوئی آدمی گھر میں جو کڑیوں والی چھتیں ہوتی ہیں دیہاتوں میں، کوئی پوچھے بھئی تیرے گھر دی چھت دیاں کڑیاں کتنیاں نے، شتیر کتنے ہیں، ستون کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں. مشرکین مکہ نے یہ سوال کیا کہ آپ بیت المقدس ہو کے آئے ہیں، بتاؤ اس کے ستون کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں. میرے آقا نے فرمایا، یہ حدیث میں آیا، میرے آقا نے فرمایا مجھے اتنی پریشانی زندگی میں کبھی نہیں ہوئی جتنی پریشانی ان کا سوال سن کے ہوئی کہ یہ تو جھٹلائیں گے کہ گئے تھے تو بتاؤ دروازے کتنے ہیں، گئے تھے تو بتاؤ اس کے ستون کتنے ہیں. ابھی میرے نبی اس پریشانی میں ہیں، اللہ نے پورے بیت المقدس کا نقشہ میرے نبی کی آنکھوں کے سامنے کر دیا. گنتے چلے جاؤ اور بتاتے چلے جاؤ. اگر یہ واقعہ عالم خواب کا ہوتا تو انہیں یہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی کہ بیت المقدس میں کھڑکیاں کتنی ہیں، ستون کتنے ہیں اور دروازے کتنے ہیں. انہیں جھٹلانے کی کیا ضرورت تھی. اس واقعہ پر پھبتیاں کسی، انہوں نے مذاق بنایا اور اچھلتے کودتے بھاگتے بغلے بجاتے حضرت صدیق اکبر کے پاس آئے کہ آج پتہ چلے گا. کہنے لگا، ایک بندہ کہتا ہے میں مکے سے نکلا، بیت المقدس پہنچا، وہاں سے مجھے اٹھایا گیا، عرش کی بلندیوں تک پہنچایا گیا. مانتے ہو؟ اللہ. صدیق اکبر نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی ہو، انسان ہو، بشر ہو، مکے سے بیت المقدس، وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا، ساتواں سدرۃ المنتہا، اوپر چلے جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے تیرا یار کہتا ہے.
جس کی تو تصدیق کرتا ہے. ابو بکر نے کہا جو میرا یار کہتا ہے تو پھر سچ کہتا ہے. سچ میں نے تو ان کی وہ بات مانی جو اس سے بھی زیادہ بعید از عقل تھی کہ مجھ پر وحی اترتی ہے، فرشتہ آتا ہے، قرآن اترتا ہے. میں نے تو ان کی یہ بات بھی مانی تھی. یہیں سے ابو بکر کا لقب صدیق پڑا تھا. صدیق. گالیاں نکالنی آسان ہے، تبرہ کرنے پہ لگتا کچھ نہیں. اور ایک آنکھ بندہ بند کر لے نا اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھے خاندان علی کو دیکھنے کے لیے، بس اسے دیکھتا رہے، اور دوسری آنکھ پہ بندہ پردہ ڈال لے نا. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہماری ایک آنکھ کا نور ابو بکر ہے اور دوسری آنکھ کا نور حیدر کرار ہے. تو بے حیا ہے نا، تو ایک آنکھ کھلی رکھتا ہے، سارے فضائل، ساری خوبیاں، سارے کمال ان کے گھرانے میں بند رکھتا ہے، اور دوسری طرف تو تان کرتا ہے. تان کرتا ہے ابو بکر کی طرف نہیں دیکھنا، اور ایسے ایسے اشاروں سے تان کرتا ہے جسے سیکورٹی کے لوگ سمجھ نہیں سکتے. سیکورٹی والے سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کہہ کیا رہا ہے، ان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کہہ کیا رہا ہے. کوئی اور نہیں، آپ بھی نہیں سمجھتے. میں ابھی ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ سمجھتے ہیں. میں نے خود اس بندے کی تقریر سنی، کہتا ہے قبلہ ایک ہے. قبلہ ایک ہے، ادھر بیت اللہ، ادھر بھی قبلہ نہیں، ادھر بھی قبلہ نہیں، ادھر بھی قبلہ نہیں. ایک طرف منہ کرنا ہے، تین کی طرف منہ نہیں کرنا. کون سمجھے اس کو؟ اس تبرے کو کون سمجھے؟ تین کی طرف منہ نہیں کرنا. تیرے جیسا غلیظ آدمی اگر ان تین کی طرف منہ نہیں کرتا، ان کا کیا بگڑتا ہے؟ یہ تو وہ ہے کہ فرش پہ بولتا ہے، تو منہ نہ کر. تیرے منہ کرنے نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ فرش پہ بولتا ہے. میرا نبی باوجود اس کی رائے کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ جبریل کو بھیجتے ہیں، جاؤ اور جا کے میرے نبی کو سلام کہو، اور سلام کے بعد کہو جو عمر نے فرش پہ کہا ہے تیرے رب نے عرش پہ مان لیا. عرش پہ مان لیا. تیرے منہ کرنے نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ چاند کی طرف تھوکنے سے چاند کو کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے اپنا سب کچھ میرے نبی پہ نچھاور کر دیا تھا. آخری خطبے میں میرے نبی نے کہا تھا جس کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے، امن الناس کا لفظ بولا. امن الناس، امن بہت زیادہ احسان کرنے والا. وہ جو آپ پڑھتے ہیں لقد من اللہ علی المومنین، امن الناس، سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ پر احسان کرنے والا ابو بکر ہے. جس کسی نے مجھ پر احسان کیے میں نے ان کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا ہے. ابو بکر کے احسانوں کے بدلے اتارنے کی میں نے بڑی کوشش کی ہے، مجھ سے نہیں اتارے گئے، رب قیامت کے دن خود اتارے. تو کہتا ہے ان کی طرح منہ نہیں کرنا. امن الناس کہا، امن الناس، امن الناس، جس کو علامہ اقبال نے کہا
آمن الناس بر مولائے ما کلیم اول سینائے ما ہمت او کشت ملت راچو آبر. آپ نے میری طرف دیکھنا ہے, ترجمہ کرنے سے پہلے آپ کو بہت کچھ سمجھ آ جائے گا. ہمت او کشت ملت راچو آبر ثانی اسلامو غارو بدرو قبر. ثانی اسلامو غارو بدرو آمن الناس بر مولائے ما. ہمارے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑھ کر احسان کرنے والا ہے وہ آمن الناس. آگے تو علامہ اقبال نے حد کر دی, پھر جو اس کا ترجمہ میں نے کیا ہے نا, میں نے بھی حد کر دی. ہمت او کشت ملت راچو آبر. ہمت کہتے ہیں طاقت, قوت, اعتماد, حوصلہ. کشت کہتے ہیں کھیت کو, ابر کہتے ہیں بادل کو. ابر کس کو کہتے ہیں؟ علامہ اقبال کہتے ہیں نبی پاک کے انتقال جب کھیت خشک ہوتا ہے نا, فصلیں اجڑنے لگتی ہیں نا, تو پھر بادل آتا ہے, برستا ہے, کھیت سرسبز ہو جاتا ہے, لہلہانے لگتا ہے. ہمت او کشت ملت راچو آبر. اس امت کا کھیت نبی پاک کے انتقال کے بعد مرجھانے لگا تھا. ابو بکر بادل بن کے برس پڑا تھا. ہمت او کشت ملت راچو. ہمت او نہ اس میری بیعت کی تھی تے نہ میں اس کی بیعت لئیے. یہ غائبانہ پوری مریدی چل رہی ہے. من اتھے رہن دو, وہ پیری والے پاسے من نہ جاوے, اس کی کوئی ضرورت نہیں. اب پیار ٹھیک ہے, پیر بمینہ رہبر, پیر بمینہ رہبر. ہمت او کشت ملت راچو آبر ثانی اسلامو غارو بدرو قبر. تیرے منہ کرنے نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تجھ جیسے غلیظ آدمی کے منہ کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو آج بھی میرے نبی کے قدموں میں پڑا ہوا ہے, اور سلایا بھی حضرت علی نے. جی, سلایا بھی کس نے؟ حضرت علی نے سلایا ہے. معراج کی جب تصدیق کی کہ اگر میرا یار کہتا ہے تو پھر سچ کہتا ہے, وہاں سے حضرت ابوبکر کا لقب کیا پڑ گیا؟ میرے نبی کے سارے یار صدیق ہیں. اولئک هم الصادقون, یہ ہے صدیق اکبر. باقی سارے صدیق ہیں اور یہ ہے صدیق اکبر. ہر موقع پر میرے نبی کا ساتھ دیا اور میرے نبی کی تصدیق کی. بس کئی باتیں ذہن میں آ جاتی, اکثر طور پہ اس کو بیان بھی نہیں کرتا ہوں. ہر نبی آتا تھا نا تو وہ اپنے سے پہلے نبی کا مصدق بنتا تھا. آنے والا نبی پہلے نبی کی کیا کرتا تھا؟ تصدیق. اس کو کہتے تھے مصدق. اور آنے والے نبی کے لیے وہ مبشر بنتا تھا. آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ مصدق لما,
حضرت عیسیٰ بھی کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں اور میں تصدیق کرنے والا ہوں پہلی کتابوں کی. ہر نبی پہلے نبی کا مصدق اور آنے والے نبی کا مبشر، بشارت. حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد. میں حضرت موسیٰ کی تصدیق کرنے والا ہوں اور ایک نبی کی بشارت دینے والا ہوں جس کا نام کیا ہوگا؟ پچھلے نبی کی کے لیے مصدق، آنے والے کے لیے مبشر. میرا نبی خاتم النبیین ہے. انہوں نے پہلے نبیوں کی تصدیق کی، حضرت موسیٰ کی، حضرت عیسیٰ کی. آنے والوں کے لیے مبشر نہیں بنا میرا نبی، اس لیے کہ آنے والا تھا ہی کوئی نہ. پھر جب آنے والا تھا ہی کوئی نہ تو میرے نبی کا مصدق کون بنتا؟ ان کے بعد تو ہے کوئی نہیں، تو جب ان کے بعد ہے کوئی نہیں تو میرے نبی کا مصدق کون بنتا؟ ختم نبوت کی وجہ سے مصدق والا عہدہ ختم کر دیا، صدیق والا عہدہ جاری کر دیا. اب مصدق کی جگہ کون ہوگا؟ یہ نبی نہیں ہوگا، یہ نبی نہیں ہوگا، لیکن سائے کی طرح نبی کے ساتھ ہوگا. سفر میں، حضر میں، بدر میں، احد میں، خندق میں، حدیبیہ میں، حنین میں، طائف میں، تبوک میں، غار میں، پھر مزار میں، پھر حوض کوثر پہ. یہ نبی نہیں ہوگا، اس کا نام مصدق بھی نہیں ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا؟ یہ میرا موضوع نہیں ہے، بس یہ ضمناً بات آگے جمعے کے خطبے میں کئی باتیں آ جاتی. تو میں نے یہ ثابت کیا دلائل کے ساتھ کہ سفر معراج جو تھا یہ روحانی نہیں، خواب کا واقعہ نہیں ہے. عالم بیداری میں اسی وجود مقدس کے ساتھ میرے آقا کو یہ سفر کروایا گیا. یہ بات آپ نے سمجھ لی تو پھر دوسری بات آج کر دیتے. کیا آپ نے اس سفر میں ان آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ کچھ لوگ اس کے قائل ہوئے کہ آپ نے معراج والی رات میں اللہ کو دیکھا ہے. صحابہ میں بھی ایک دو آدمی قائل ہوئے، غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آپ نے معراج کے سفر میں جب اللہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے اللہ کو، لیکن جمہور علماء امت جو محقق لوگ ہیں، محقق، ان کا نظریہ یہ ہے کہ آپ نے معراج کی رات اللہ کو نہیں دیکھا، ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا. میں اس پر بخاری کی روایت پیش کرنا چاہتا ہوں اور روایت بھی اس خاتون سے پیش کرنا چاہتا ہوں جو ام المومنین بھی ہے، میرے نبی کی سب سے محبوبہ زوجہ محترمہ بھی ہے، اور جس کی پاکیزگی کے لیے قرآن میں اللہ نے 18 آیتیں اتاری.
اس نو نکی امی جان آکھنا اور تان کرنا میرے نبی کی زوجہ محترمہ پر. اللہ اکبر. کسی کی بیوی کے متعلق کسی کی بھی چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کسی کی بیوی اور عزت کے متعلق بات کرنا انسانیت، انسانوں کا. چلو چھوڑ دیں اسلام کو، مسلمان مذہب کو چھوڑ دیں، انسانیت ہے. کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن کے متعلق بات کر، چاہے کافر کی کیوں نہ ہو. ساڈے جٹ دن پہ عزتاں تے سانجیاں ہوں. کیا دوسروں کی بہن میری بہن نہیں ہے؟ کیا دوسروں کی بیٹی میری بیٹی نہیں ہے؟ کیا دوسروں کی ماں میری ماں نہیں ہے؟ عزتیں تو سانجی ہیں. کسی کی بہن، بیٹی، ماں کی توہین ہو تو یہ میری بہن اور میری ماں کی توہین. کسی کی بہنوں اور بیٹیوں کا نام لینا سٹیجوں پہ، اور اب تو یہ ممبر آپ کا، یا اللہ کس زمانے چسا آ گئے ہیں، کس زمانے میں ہم آ گئے ہیں. عالم تو خیر وہ نہیں ہے، خطیب، مقرر، غیر ذمہ دار، ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں نکال، ماؤں بہنوں کی گالی، اور لوگ سامنے کہہ رہے ہیں سبحان. یہ پبلک کار، پبلک پکڑے یہاں سے اور پتخ مارے نیچے کہ تم اس قابل نہیں ہو. مسند تو دیکھو، مسند نبوی. تو عیسائیوں کی بیٹی دروازے سے داخل ہوتی ہے، اس کا سر ننگا ہوتا ہے، تو میرا نبی اس پر بھی اپنی چادر ڈال دیتا ہے. اس کا نام لیتے ہو اور پھر ممبر و محراب پہ دوسروں کی ماں، بہنوں، بیٹیوں کے تذکرے کرتے ہو. اللہ اس ممبر و محراب کو پاک کر دے، اچھے لوگ وارث بنے، اچھے لوگ آئیں، باحیا لوگ آئیں، اہل علم لوگ آئیں، اہل علم لوگ آئیں. یہاں مصیبت بن گئی ہے، یہ جاہلوں کے حوالے ہو گئے. اللہ دی قسم ہے، جب تک MBBS کی سند نہ ہو کوئی بندہ ڈاکٹر نہیں لکھ سکتا. LLB کی سند نہ ہو کوئی بندہ ایڈوکیٹ نہیں لکھ سکتا. انجینئر کی سند نہ ہو کوئی بندہ اپنے نام کے ساتھ انجینئر نہیں لکھ سکتا. واحد فیلڈ ہے، کسی سند کی کوئی ضرورت نہیں. تفسیر پڑھی ہے نہیں پڑھی، حدیث پڑھی ہے نہیں پڑھی، فقہ پڑھی ہے نہیں پڑھی، سند ہے نہیں. یہاں معیار کیا ہے؟ آواز چنگی ہے، معیار دیکھو، معیار. دوئے دے چھوٹے چنگے لاندا، دوسروں کے بزرگوں کو رگڑا اچھا لگاتا ہے. ہاں بڑا خطیب ہے، مولانا، علامہ، فہامہ، وقت کا رازی، ابن حجر. انا للہ. یہ وائل فیڈ ہے. داڑھی رکھے، کان پہ ہاتھ رکھ کے سیف الملوک پڑھے، لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ ہمارے راجہ صاحب نے ایک بندے کو دعوت دی، بے درس پہ آؤ. وہ دوسرے مسلک کا تھا، وہ درس پہ آیا، درس سنا اس نے، ایک دو درس سنے. انہوں نے پوچھا یار تو کیوں نہیں آ رہا؟ اس نے کہا یار نہ کوئی نعت ہوندی ہے، نہ قوالی ہوندی ہے، نہ کوئی چاول شاول نے، کی کرنا. یہ قوم کی ذہنیت ہے، قوالی، نعتیں، اور وہ نعتیں بھی انڈیا گانوں کی طرزوں پر، انڈیا گانوں کی طرزوں پر نبی کا نام لینا. اور نعت پڑھنے والے کے چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں، اور اگر ہے بھی صحیح تو ان جنہیں چیڑیاں چمڑی ہوئی ہیں.
اور وہ نعت پڑھتا کہتا ہے صدقے جانا میں نبی دے نام تے صدقے، ہاں نبی کے نام پہ صدقے جاتا ہوں، صورت نبی کی اچھی نہیں، نبی پاک کی صورت مجھے اچھی نہیں لگتی، میں صدقے جانا۔ لوگ اوپر نوٹ نچھاور کر رہے ہیں، لوگ ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں، وہ گانوں کی طرف پہ نعتیں پڑھ رہے ہیں۔ حوصلہ شکنی کرو ان لوگوں کی، حوصلہ شکنی کرو ان لوگوں کی، یہ ناقابل برداشت ہیں دین کے نام پر اور نبی پاک کی تعریف کے نام پر۔ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ ام المومنین ہے، اس کے لیے قرآن کی 18 آیتیں اتری۔ کتنی؟ 18۔ اسے رب کے سلام آئے، اس کے بستر پر جبریل قرآن لے کے اترا، ماشاءاللہ۔ ان سے ایک شخص مسروق نے پوچھا، ان کا شاگرد پوچھا ماں جی معراج والے سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ سناؤں لفظ ام المومنین کے؟ ام المومنین نے کہا مسروق ہو، یہ سوال کر کے تو نے میرے بدن کے رونگٹے کھڑے کر دیے، رونگٹے کھڑے کر دیے، نہیں دیکھا آپ نے؟ وہ کہتے ہیں جی ابن عباس کہتے ہیں، وہ بھی تو صحابی ہے، ابن عباس کہتے ہیں میری ماں کہتی ہے ابن عباس قرآن نہیں پڑھے۔ مزہ یہاں آیا نا، ابن عباس مفسر قرآن ہے، لیکن میری ماں کی قرآن پہ جو نظر ہے کیا بات ہے، کہتی ہیں ابن عباس قرآن نہیں پڑھے۔ ماں جی قرآن میں کیا ہے؟ فرمایا قرآن میں ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اسے کوئی آنکھ پا نہیں سکتی اور وہ سب آنکھوں کو پا لیتا ہے، اسے کوئی آنکھ پا۔ مسروق نے کہا وہ جو سورت نجم میں ہے وَلَقَدْ رَآهُ نزلتن اخرى عند سدرۃ المنتہى، یہاں سے لوگ دلیل پکڑتے ہیں نا، فقاب قوسین او ادنا، کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، کس میں؟ اللہ میں اور نبی میں۔ انا للہ، خود قرآن تو وہاں پڑھو، سورت نجم تو پڑھو اللہ کے بندو۔ وہ نبی پاک اور اللہ کے درمیان فاصلہ لئیے، وہ جبریل اور نبی پاک کے درمیان ہے۔ پڑھو سورت نجم۔ ماں جی وہ جو قرآن میں ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، میری ماں نے کہا وہ اللہ کے بارے میں نہیں ہے، جبریل کے بارے میں ہے۔ کس کو دیکھا تھا؟ جبریل کو اپنی اصلی حالت میں صرف 2 مرتبہ دیکھا، ورنہ جبریل اصلی حالت میں نہیں آتے تھے۔ آپ کے ایک صحابی ہیں دہیہ کلبی، ان کی صورت میں آتے تھے یا کسی اور صورت میں آتے تھے۔ صرف 2 مرتبہ اصلی حالت میں جبریل کو آپ نے دیکھا۔ پہلی مرتبہ غار حرا میں، جب جبریل پہلی وحی لے کے اترا تھا، اس کے پاؤں زمین پہ تھے، سر آسمان پہ، دایاں بازو مشرق میں، بایاں بازو مغرب میں۔ صرف 2 پر کھولے تھے جبریل نے، 600 پر ہیں جبریل کے۔ کتنے کھولے؟ صرف 2 پر، پوری فضا کو ڈھانپ لیا، آپ کانپنے لگے۔ وہ پہلی مرتبہ آپ نے جبریل کو اصلی حالت میں دیکھا تھا، اور دوسری مرتبہ
जिब्रील को असली हालत में देखा। मेराज वाली रात में वलकद राहो नज़लतन उखरा इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा, उसे दूसरी मर्तबा देखा। कहां? इंदा सिदरतिल, अल्लाह को देखने की बात नहीं है बल्कि जिब्रील को देखने की, इस जिस्म के साथ, इस वजूद के साथ, इस दुनियावी हालत में कोई आंख अल्लाह को नहीं देख सकती। ला तुदरिकुल अबसार, अबसार का क्या मैंने? ला तुदरिकुल अबसार व युदरिकुल अबसार। हां, जब हम पहुंचेंगे क़यामत में वहां कैफियत होगी और फिर उस आंख में कुव्वत होगी और सारे मोमिन अल्लाह को देखेंगे। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, सारी नेमतें मिल जाएंगी, सारे इनाम मिल जाएंगे, तो अल्लाह ताला खुद जन्नत में आएंगे। अल्लाह ताला जन्नतियों से पूछेंगे मांगो मुझसे क्या मांगते हो, मैं तुम्हारा रब हूं। जन्नती कहेंगे मौला दूध की नहरें, शहद की नहरें, जो चाहे मिले, हर नेमत, हर इनाम मयस्सर है, कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह इसरार करेंगे मांगो मुझसे क्या मांगते हो, वो फिर कहेंगे किसी चीज की जरूरत नहीं। अल्लाह फिर इसरार करेंगे। उम्मत के उलमा, जन्नती उम्मत के उलमा के पास आएंगे और उनसे पूछेंगे कि बताओ अल्लाह से क्या मांगे, तो उलमा उन्हें बताएंगे अल्लाह से मांगो कि अपने चेहरे का दीदार करवा दे। फिर अल्लाह पर्दे हटाएंगे, चेहरे का दीदार जन्नती करेंगे। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह उत्थे बड़ी धक्कम पेल होएगी, हुजूम हो जाएगा, हर बंदा कहेगा मैं वेखना, मैं वेखना, मैं पहले वेखना। तो आपने फरमाया जब 14वीं का चांद चढ़ा हुआ हो तो उसके देखने में कभी हुजूम हुआ है? 14वीं के चांद को देखने में कभी धक्कम पेल हुई है? इसी तरह जब अल्लाह अपने चेहरे का दीदार करवाएंगे तो कोई धक्कम पेल और हुजूम नहीं होगी। हर मोमिन अल्लाह के चेहरे की जियारत करेगा, वहां होगी, इस दुनिया में वो नहीं। आज मैंने दो बातें आपको समझाई। ये मेराज वाला उन्वान चलेगा आगे। पहली बात मैंने क्या समझाई? मेराज का सफर ख्वाब का नहीं था, रूहानी नहीं था, बल्कि क्या था? इस पर मैंने दलाइल दिए। और दूसरी बात मैंने आपको क्या समझाई? मेराज वाली रात में आका ने इन आंखों से अल्लाह को नहीं देखा। कौन कह रही हैं? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा।